کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مدت انہوں نے بتائی، ایک مدت، اور دو ہی بندے ایسے تھے اللہ کے رسول کے تمام صحابہ میں، دو ہی اللہ کے بندے ایسے تھے جو حضور کی مجلس میں آنکھ اٹھا کر ادب سے آنکھ اٹھا کر اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے تھے، اور اللہ کے نبی ان دونوں کی طرف نظر مبارک فرماتے تھے، یہ دونوں اللہ کے نبی کو دیکھ کر مسکراتے اور اللہ کے نبی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ تمام صحابہ میں حضور کی مجلس میں یہ دو ہی افراد تھے، ایک کا نام تھا ابو بکر اور ایک کا نام ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ There were only two persons، یہ صرف دو بندے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے کہ جن کی طرف اللہ کے نبی دیکھ کر مسکراتے تھے، اور یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے، اور باقی سارے صحابہ حضور کے رعب کی وجہ سے اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکائے رکھتے تھے۔ یہ دو تھے۔ تو جس بھی ایکسپیکٹ سے دیکھ لیں، جس بھی زاویے سے دیکھ لیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بہترین تربیت یافتہ، تجربہ کار، پختہ کار، کہنہ مشق شخصیت نظر آتے ہیں۔ آپ میں اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ گاہے بگاہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا۔ ویسے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہر صحابی سے، ہر اہل سنت کے بچے کو محبت ہے۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے مجھے بھی اللہ کے نبی کے ہر صحابی سے اور اللہ کے نبی کے تمام گھر والوں سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن چند ایک سے بہت زیادہ ہے، چند ایک سے بہت زیادہ محبت سب سے، چند ایک سے بہت زیادہ، ان میں سے ایک حضرت سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بھی سب سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن چند ایک سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے۔ ان چند ایک میں سے ایک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ کسی وجہ سے اللہ کی مہربانی سے آپ گاہے بگاہے حضرت امیر المومنین حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف خوبصورت باتیں مجھے اللہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اور آپ کو سننے کی توفیق دیتا، لہذا ان کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی آپ سن چکے۔ ان کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تائید فرماتے ہوئے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں وہ بھی آپ کئی بار سن چکے، ان کا رعب وہ بھی کئی بار سن چکے، ان کے فیصلے وہ بھی آپ کئی بار سن چکے، اور ان میں کئی باتیں آپ سن چکے۔ آج کی اس گفتگو میں دو طرح سے آپ کے سامنے ان کی شخصیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا اللہ کی بارگاہ سے۔ ایک، ان کے خوبصورت ارشادات، دی گڈ سیئنگز آف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ، may Allah be pleased with him۔ ان کے ارشادات، ان کے تجربات کا نچوڑ، ان کی زندگی کا خلاصہ، انہوں نے زندگی سے کیا کچھ سیکھا، یعنی وہ عمر جن کا نام سن کر ملنے کی خواہش عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو تھی کہ کون بندہ ہے وہ، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے یعنی جس کو تم اپنا خلیفہ کہتے ہو ہمیں ملواؤ تو صحیح، what kind of man he is، کس قسم کا آدمی ہے وہ، ہم اس سے ملنے کے خواہش مند ہیں، ہم کس
کسی کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی نہیں دیں گے. اگر تم اپنے خلیفہ کو ہم سے ملواؤ، جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا نام عمر ہے اور جس کی تعریف ہم نے توریت میں بھی پڑھی اور انجیل میں بھی پڑھی، ہم اس عمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تم ان کو ہمارے لیے بلا دیتے ہو تو بیت المقدس کی چابی جو بغیر لڑے تم ہم سے نہیں لے سکو گے. تم ہمیں وہ عمر دکھا دو، وہ عمر جس کی شان ہم نے توریت میں بھی پڑھی، انجیل میں بھی پڑھی. ہم اس کو ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان سے ملوا دو. اور جب ان لوگوں نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو کچھ ہم نے توریت اور انجیل میں اس شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا بالکل ویسے ہی پایا، لہذا ہم بیت المقدس کی چابی بڑی خوشی سے عمر کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں. What kind of man he was؟ کیا انسان تھے جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے پوپس، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے فادرز، جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کو لرزہ طاری ہو جاتا کہ کیسا آدمی ہے عمر، کیا ہے وہ، کیا ہے وہ، اس کی جسامت کیا ہے، باتیں کیا کرتا، طرز حکومت کیا ہے. جا کے دیکھ کے آؤ کہ اس کے ساتھ کتنے بندے چلتے ہیں. اس کا پایہ سلطنت دیکھ کر آؤ، کیسے تخت پر بیٹھتا ہے وہ، کیونکہ وہ لوگ خود بادشاہ تھے. قیصر بادشاہ تھا روم کا اور کسریٰ بادشاہ تھا ایران کا. وہ جاننا چاہتے تھے کہ عمر کی دہشت اتنی ہے، وہ خود کیسا آدمی ہے، کتنی فورس اس کے ساتھ ہر وقت چلتی ہے، کیسے تخت پر بیٹھتا ہے وہ خود بڑے اس حوالے سے خواہش مند تھے کہ we want to know about him, what kind of man he is. اور جب انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، مجھے ساری رپورٹ کرنا کہ وہ کیسا آدمی. اور جب ان کا مخصوص بندہ آیا اور ڈھونڈتا رہا اور آ کر مسلمانوں سے پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ملے گا، تو مسلمانوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتے؟ کہا ہمارے یہاں امیر المومنین ہیں، امیر المؤمنین. کہا اچھا وہی امیر المومنین تمہارے کہاں ملیں گے؟ تو کہا یا تو گھر پہ ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے، یہی دو مقامات ہیں ان کے، یا لوگوں کی خبرگیری کر رہے ہوں گے. گھر گیا تو نہیں تھے. پھر مسجد گیا، مسجد نبوی، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مٹی پر ایسے ہی اپنے ہاتھ کا سرہانہ بنا کر کے مٹی پہ لیٹا ہوا ہے، اور دھوپ پڑ رہی ہے اور پسینہ مٹی میں جذب ہو رہا ہے. آنے والے مسلمان نے اس بندے کو بتایا تم جن کو پوچھنے کے لیے آئے ہو یہی ہمارے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو ہکا بکا رہ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، کاٹو تو خون نہیں. کیونکہ ایک امیجنیشن تھی، ایک خیال تھا اس کے دماغ میں کہ بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پوری فورس چلتی ہے، بادشاہ تو تخت پہ بیٹھتا، بادشاہ تو اعلیٰ کپڑے پہنتا، بادشاہ تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا، بادشاہ تو مخملی بستر پہ سوتا، بادشاہ کو تو مور پنکھ سے ہوا جلنے والے خادم ہوتے ہیں، بادشاہ تو بڑی شان و شوکت والا ہوتا ہے. لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت نہ صرف اس کے ماننے والوں کے دلوں میں ہے
بلکہ اس کی حکومت کا روب یہاں سے بہت دور ایران کے بادشاہ کے دل میں بھی ہے اور روم کے بادشاہ کے دل میں بھی جس کا روب بیٹھا ہوا ہے کہ زمین پہ لیٹا ہے اور کسی کی کوئی فکر نہیں۔ پھر اس بندے نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے عمر، ہمارے بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ اپنے محلات میں بھی اس لیے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے اور عدل نہیں کیا، اس لیے ان کو اپنے ہی لوگوں سے ڈر کھائے جاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں میں بھی بغیر اپنی سپاہ کے نہیں نکلتے۔ عمر، تو جو اتنی بے خوفی سے زمین پر لیٹا ہے بغیر کسی سپاہی کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے لوگوں کے ساتھ ضرور عدل سے کام لیا ہے، اس لیے تجھے تیرے مولا کے سوا کسی کی فکر نہیں ہے۔ یہ غیروں کی گواہیاں ہیں جب وہ مسلمان نہیں تھا، ان غیروں کی گواہیاں ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جن لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا توریت میں، انجیل، جن لوگوں نے ان کے بارے میں سنا تھا، they were eager to see him، وہ خواہش مند تھے ان کو دیکھنے کے کہ کون ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر امیجن کیا تھا بہت اعلیٰ کپڑے پہنتا ہوگا عمر، اس کے ساتھ مور پنکھ لے کے لوگ چلتے ہوں گے، اس کے ساتھ پوری کابینہ اور فورس چلتی ہوگی۔ But when the person came to Medina, he saw that he is a single man called Umar. He's totally alone. He walk alone, he sit alone, he eat alone, he meet alone. Alone, single person he is. And he is a one-man army he is. ایک آدمی ہی پوری جماعت ہے جس کا نام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ کئی اسپیکٹ سے بات کرنے کے لیے، ان کا نظم و نسق، ان کی انتظامی صلاحیت، ایک بندہ 22 لاکھ مربع میل کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے سامنے بیٹھے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ مدینہ at that time مدینہ was the headquarter of Islam۔ اس وقت مدینہ دارالخلافہ تھا اسلام کا، اور مدینے میں بیٹھ کر مدینے کی زمین پر بیٹھ کر 14 پیون لگے کپڑے میں بیٹھ کر عمر فاروق اعظم 14 پیون لگے کپڑے میں بیٹھ کر وہاں مدینے کی سرزمین پر 22 لاکھ مربع میل کو ایسے چلا رہا تھا جیسے کوئی سربراہ اپنے گھر کے موجود بندوں کو چلایا کرتا۔ There was a system جس کا یہ جملہ سب کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، جس کا یہ جملہ اس وقت سے لے کر آج تک بوڑھوں اور بچوں اور جوانوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ عمر فاروق اعظم اتنے سینسیٹیو تھے اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے بارے میں کہ بارہا یہ کہا کرتے تھے، اگر فرات کے دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ جملہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں، مردوں سبوں کو حفظ ہو گیا۔ اتنے سینسیٹیو تھے وہ نظم و نسق اور مینجمنٹ کے حوالے سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو گزر نہ پہنچے۔ میری رعایا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے سب حاکم ہو، اور جتنی تمہاری حکومت ہے اتنی تمہاری رعیت کے بارے میں تم سے بروز قیامت سوال کیا جائے گا۔ اور وہ تو بہت بڑی رعیت کے امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والے سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ نظم و ضبط۔ آج اس عظیم شخصیت کے کئی پہلوؤں پر جس پر بات کی جا سکتی ہے، آج میں ایک یونیک ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا۔ دو چیزیں، ایک حضرت کے ارشادات، اقوال زرعی،
اقوال ذری، ان کے خوبصورت اقوال. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ دا ہٹلر سیز سو اینڈ سو، دا شیکسپیئر سیز سو اینڈ سو، فلاں سیز سو اینڈ سو، کہ فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے. میں آج اس شخصیت کے کوٹیشنز آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس شخصیت کے کوٹیشنز آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کی باتیں اتنی سالڈ اور اتنی ویلڈ ہوا کرتی تھی کہ جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی کہا کرتے تھے تو کائنات کا نبی بھی ان کی بات توجہ سے سنا کرتے تھے کہ عمر جو کہہ رہا ہے ایسے ہی کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر جو کہہ رہا ہے ایسے ہی کرو، بلکہ اس سے اوپر کی بات کرو کہ اللہ کے نبی بھی سنتے تھے ان کی باتیں توجہ سے، ان کے مشوروں کو لیتے تھے. حال یہ ہے عمر کی گفتگو اور عمر کی اقوال کا حال یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم کے دل میں کوئی اچھا خیال آتا ہے، کوئی اچھا خیال آتا ہے، اور عمر وہ اچھا خیال لے کے نبی کے پاس آتے ہیں. یا نبی اللہ، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ ایسا حکم نازل کر دے، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ ایسا حکم نازل کر دے. ادھر عمر اپنا خیال اللہ کے نبی کو پیش کرتے ہیں، ادھر اللہ جبرائیل کو قرآن کی آیت دے کر کے بھیج دیتا. جاؤ جا کے نبی پر یہ آیت پڑھو اور نبی سے فرمانا کہ اللہ کو عمر کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عمر کی تائید میں ہمیشہ کے لیے قرآن نازل فرما دیا. He was so unique person. اتنے منفرد انسان. میں ان کی مبارک زندگی کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لکھنے والوں نے تو پورے پورے دفتر تیار کیے، ان کے قوانین کے دفتر تیار کیے. دفتر کا معنی کئی جلدوں پر کتابیں، کئی والیومز پر کتابیں ہیں. عمر فاروق اعظم کے قوانین پر، ان کے ارشادات پر، ان کے اقوال پر، ان کے انتظامات پر، ان کے فتاوے پر، ان کے ارشادات پر، ان کے مشوروں پر پوری پوری کتابیں. آج میں چند باتیں ان کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی آپ کے سامنے صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ زیادہ بات ہم ان کی سن سکیں. توجہ سے سنیے. ایک تو یہ، اور اگر اللہ نے وقت میں مزید برکت دی تو دوسری بات جو کرنی ہے وہ ایک بات تو بہت مشہور ہے کہ عمر فاروق اعظم بڑے سخت مزاج آدمی تھے، اور میں نے 20 بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ سخت مزاج کیوں تھے. وہ سخت مزاج اس لیے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے دشمنوں کے خلاف برہنہ تلوار بنا کر کے نبی کو عطا فرمایا.